السلام علیکم کہنے میں کیا حکمت ہے، اور یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کہنا کیوں لازمی ہے؟ اس کے اندر کون سی ایسی خفیہ راز کی بات ہے؟ اگر وہ انجان بندے کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، اور اگر یہ آپ اپنے دشمن کو بھی کہیں تو وہ بھی آپ پر حملہ نہیں کرے گا اگر وہ اسلام کی روح سے السلام علیکم کو سمجھ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، جب بھی مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو یہ دعائیہ کلمات ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم کے لغوی معنی ہے اطاعت، فرما برداری، جھکنا، ہر طرح کی نقص سے پاک ہونا، بری ہونا، غیب اور آفت سے نجات پانا۔ شرعی اصلاح کے طور پر دو افراد یا دو سے زیادہ مسلمانوں کا آپس میں ملاقات کرتے وقت دعائیہ یعنی کہ السلام علیکم کہنا اور جواب میں وعلیکم السلام کے لفظ استعمال کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ احادیث کی تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی السلام علیکم کا وجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اسلام کا جواب اس سے بہتر اور عمدہ طریقے سے دینا مستحب ہے، یعنی کہ ہر اسلام کہنے والے کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا افضل ترین دعاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کہ السلام علیکم احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کہنا واجب ہے۔ اس کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ ہر بیٹھے ہوئے شخص کو کھڑا ہوا شخص السلام علیکم کہے، اور ہر چلتا ہوا مسافر کھڑے ہوئے افراد کو السلام علیکم کہے۔ اسی طرح ہر سوار پیدل کو السلام علیکم کہے، اور ہر محفل میں آنے والا شخص محفل کے افراد کو السلام علیکم کہے۔ ناظرین، السلام علیکم کہنے کے آداب اپنی جگہ، لیکن اللہ کی حکمت اور نبی کی حدیث کے اندر پوشیدہ راز کچھ یوں ہے کہ ہم کیوں کسی کو السلام علیکم کہیں۔ اللہ اپنی رحمت مسلمانوں پہ خود بھی تو کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں ایک عام انسان کو کہا کہ تم آنے والے شخص کو السلام علیکم کہو؟ تو بزرگان دین سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جیسے انسان کی باڈی کے اندر 5 حصے ہیں، سونگھنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، چھونے کی، سوچنے کی، اسی طرح جب ایک شخص دوسرے شخص کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کی طرف سے 5 چیزوں کی طرف سے وہ اپنے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اپنے دوست کے لیے کہ میری طرف سے تو محفوظ ہے۔ نمبر 1، میری نظر سے کہ تمہاری احترام کی جگہوں کو میں اپنی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ نمبر 2، میری زبان تمہارے متعلق کسی قسم کی غیبت نہیں کرے گی۔ نمبر 3، میرے کان تمہارے حوالے سے کوئی غیبت نہیں سنے گی۔ نمبر 4، میرے دل و دماغ میں کسی قسم کی تمہارے حوالے سے کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5، میرے ہاتھوں کے شر سے تو محفوظ رہے گا، کسی قسم کا تجھے یہ نقصان نہیں دیں گے۔ تو یوں ناظرین، اگر ان 5 چیزوں سے میں اپنے کسی نہ جانے دوست کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ میری طرف سے تو محفوظ ہے، اللہ تجھ پہ اپنی رحمت کرے، تو وہ بھی آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام کہ میری طرف سے بھی۔ تو یوں دو مسلمان جب آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں یا مصافحہ ہوتے ہیں
یا چلتے ہوئے ایک مسافر دوسرے کو کہتا ہے تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بھائی جان میں اپنے راستے سے جا رہا ہوں، اب اپنے اہتمام سے کام کریں۔ اور اگر سوار ہے تو وہ پیدل کو کہتا ہے السلام علیکم، کیونکہ سوار بھاگ جا سکتا ہے اس کو حملہ کر کے، تو وہ کہتا ہے السلام علیکم کہ اے پیدل چلنے والے میری شر سے تو محفوظ ہے۔ اور اسی طرح محفل میں آنے والا محفل میں بیٹھے ہوئے کو کہتا ہے، کیونکہ وہ باہر سے آیا ہے، وہ حملہ آور بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب کسی کے عزیز و اقارب اپنے دوست کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے گھر کے اندر اپنی شرم کی نظر رکھتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میری آنکھ کی شرم سے گھر کا حیا محفوظ رہے گا۔ تو یہ وہ پوشیدہ باتیں ہیں جو آج کی نوجوان نسل کے علم میں نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے، سوچیے گا، واٹ ٹی وی۔